हाय फ्रेंड्स, आपका सबक ELLO.org पर 7 नंबर मिक्सर में देखिए, आपको नज़र आ रहा है ये मिक्सर नंबर 7। ये लो इंटरमीडिएट 4 इसका लेवल है। दी डेथ पेनल्टी डेथ पेनल्टी पर बात हो रही है, सज़ाए मौत। ये देखिए, इसमें 6 people discuss if they think some people should be killed for their crimes। 6 लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि उनका क्या ख्याल है कि सज़ाए मौत होनी चाहिए या नहीं। इस पेज पर ये वीडियो भी है, आप देख रहे हैं, लेकिन हम ऑडियो पर जाते हैं, हम जिस तरह और स्क्रिप्ट के ऊपर जैसे हमारा तरीका है। ये ऑडियो है, आपको नज़र आ रहा है 3 मिनट 13 सेकंड का। इसको आपने जो है ऑडियो को डाउनलोड करना है, जैसे आप जानते हैं, मैं बार बार आपको बताता हूँ। इसको सुनो। सबसे पहली शख्स ये जीनी यूनाइटेड स्टेट्स से। दी डेथ पेनल्टी सवाल पूछती है, सज़ाए मौत। आई डोंट बिलीव इन द डेथ पेनल्टी बिकॉज फॉर मी इट्स ऑलवेज अ थिंग ऑफ यू नो हु गेट्स टू जज, हु गेट्स टू लिव और डाई। ये पूरा जुमला सुनो। आई डोंट बिलीव इन द डेथ पेनल्टी, मुझे डेथ पेनल्टी में यकीन नहीं है, मैं नहीं मानती। बिकॉज़ इसलिए, फॉर मी क्योंकि मेरे ख़याल से, इट्स ऑलवेज़ अ थिंग ऑफ, ये हमेशा एक ऐसी चीज़ है। यू नो जुमले को पूरा करने के लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप इसका लिटरल मीनिंग भी कर सकते हैं, आप तो जानते हो। हु गेट्स ये दोबारा बोला है, हु गेट्स टू जज, हु गेट्स टू लिव और डाई। कौन फैसला करेगा लोगों का कि किसने जीना है, किसने मरना है। यानी इसका भरोसा नहीं है कि कोई इंसाफ भी करेगा या ऐसे ही। इवन इफ़ द पर्सन बीइंग किल्ड इज़ बीइंग किल्ड बिकॉज दे किल्ड समवन, हत्ता कि अगर जो शख्स मारा जाता है, उसको इसलिए मारा जाता है कि उसने किसी को मारा है। आई स्टिल डोंट गो फॉर दैट, मैं फिर भी इस पर बिलीव नहीं करती। गो फॉर दैट यानी इसको नहीं मानती, हाँ, इसका ये मतलब है। गो फॉर दैट मतलब ये मेरी राय नहीं है। एन आई फॉर एन आई टाइप थिंग, यानी आंख के बदले आंख जैसी किस्म की चीज़। यानी ये इनको, जिन लोगों को डेथ पेनल्टी बुरा लगता है, सख्त सज़ा लगती है। केट न्यूजीलैंड से, नो आई डोंट बिलीव इन द डेथ पेनल्टी, नहीं, मुझे डेथ पेनल्टी पर बिलीव नहीं है, यकीन नहीं है, मैं नहीं मानती। आई डोंट बिलीव इन किलिंग, मैं किलिंग को नहीं मानती, कत्ल को। इनफैक्ट असल में आई थिंक इफ़ समवन डिज़र्व्स द डेथ पेनल्टी, मेरा ख़्याल है कि अगर किसी का कोई मुस्तहिक है डेथ पेनल्टी का, समवन डिज़र्व्स, कोई मुस्तहिक है, एक्चुअली इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ डेथ पेनल्टी, असल में बजाय इसके कि उसको डेथ पेनल्टी मिले, सज़ाए मौत मिले, दे शुड सर्व ए टाइम इन जेल, दे शुड सर्व, उनको गुजारना चाहिए जेल में वक़्त। एंड हैव टू फेस, और होना चाहिए कि वो फेस करे, दे हैव टू फेस, उनको करना पड़े, फेस करना पड़े सामना सोसाइटी का। एंड फील द ह्यूमिलिटी, ये फेल लिखा है लेकिन ये फील FEEL है, ये स्पेलिंग गलत लिखा है। फील द ह्यूमिलिटी, और वो अपनी बेइज्जती को जो है वो बर्दाश्त करे, फील करे। ह्यूमिलिटी का मतलब इनकिसारी, आजिज़ी भी होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग है बेइज्जती। इफ़ दे डोंट, अगर वो ऐसा ना हो, यानी इफ़ दे सर्व द डेथ पेनल्टी, अगर उनको डेथ पेनल्टी मिल जाती है, यानी वो फील ना करे, ह्यूमिलिटी उनके सामना ना करे, और उनको सज़ाए मौत मिले, दे विल नॉट फील द शेम, तो वो उस शर्म को फील नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे। एंड विल नॉट रियलाइज़ द कॉन्सिक्वेंसेस, और जो नताइज हैं किसी को कत्ल करने के, वो उनको रियलाइज़ नहीं करेंगे, समझ नहीं पाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। अच्छा, ये अगली कोई ख़ातून इंडिया से, निथिया। I believe in the death penalty because I think rape and terrorism are some crimes which are totally so disgusting towards the human race, and that's, I don't think it encouraged by anyone. ये it मेरे ख्याल से is है, इन्होंने गलत लिखा, by anyone in the whole world। अच्छा, I believe, मैं यकीन रखती हूँ डेथ पेनल्टी पर, यानी मैं मानती हूँ। बिकॉज इसलिए क्योंकि आई थिंक, मेरे ख्याल से रेप एंड, ये लोग मैसेज करते हैं यार,
کیونکہ ریپ اینڈ ٹیررزم جو ہے، ریپ ہے یا ٹیررزم ہے، ٹیررزم آپ جانتے ہو دہشت گردی، اور سم کرائمز، یہ ایسے کچھ جرائم ہیں وچ آر ٹوٹلی، جو کہ مکمل طور پر سو ڈسگسٹنگ، بہت گندے ہیں، ٹورڈز دا ہیومن ریس، انسانی نسل کے لیے، اینڈ دیٹس انسانی نسل کی بے عزتی ہے، اس کا یہ میننگ بنتا ہے. اینڈ دیٹس، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، آئی ڈونٹ تھنک اٹ از، کہ یہ از انکریجڈ، کہ یہ انکریج ہوتا ہے، کہ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بائی اینی ون، کوئی بھی شخص کرے ان دا ہول ورلڈ، پوری دنیا میں، یعنی پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، ایسی چیزیں ہیں. اینڈ ایوری ون وانٹس پیس، اور ہر ایک کو پیس چاہیے، امن. سو آئی تھنک، پس میرا خیال ہے یا کہ ہاں، دیر آر سم ریزنس، ایسے کچھ وجوہات موجود ہیں، وائی دا ڈیتھ پینلٹی شوڈ بی دیر، کہ جن کی وجہ سے ڈیتھ پینلٹی ہونا چاہیے. جول امریکہ سے، دی ڈیتھ پینلٹی، پھر سوال پوچھتا ہے، دیٹس اے ٹف ون، یہ ایک مشکل چیز ہے، بیکاز آئی تھنک دا ڈیتھ پینلٹی از اے گڈ ڈیٹرنٹ، کیونکہ میرے خیال سے ڈیتھ پینلٹی ایک اچھی روک تھام ہے، ڈیٹرنٹ، روکنے والی چیز. اٹ وڈ ڈیفینیٹلی اسٹاپ می، یہ یقیناً مجھے روکے گا، فرام ڈوئنگ سرٹن کرائمس، کچھ جرائم سے. اف آئی نو، اگر مجھے پتہ ہو، دیٹ آئی واز گوئنگ ٹو بی کلڈ، کہ مجھے مارنا پڑے گا، مجھے قتل کیا جائے گا، اف آئی ڈیڈ دیم، اگر میں ایسے جرائم کروں، تو پھر ان جرائم سے میں رک جاؤں گا. بٹ دا پرابلم ود اٹ از، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، از دیٹ، وہ یہ ہے، یو کین نیور بی شیور اف دا پرسن ایکچولی ڈیڈ اٹ، تم کبھی بھی شیور نہیں ہو سکتے پختہ یقین کے ساتھ کہ اس شخص نے یہ کیا. سو اف وی کنوکٹ سم ون، پس اگر ہم کسی کو مجرم قرار دیں، کنوکٹ، مجرم قرار دیں، اینڈ دین کل ہم، اور پھر ان کو قتل کرے، اینڈ لیٹر فائنڈ آؤٹ، اور بعد میں پتہ چلے دیٹ دا پرسن ایکچولی ڈیڈنٹ ڈو دا کرائم، کہ اس شخص نے اصل میں یہ جرم نہیں کیا، دین آئی تھنک دیٹس اے ٹریجڈی، پھر میرے خیال سے یہ ایک بڑا ٹریجڈی ہے. ٹریجڈی کا مطلب ہوتا ہے بڑا غمگین چیز. اسٹیو انگلینڈ سے، ایم اگینسٹ ڈیتھ پینلٹی، میں ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہوں. اگینسٹ، فار کا مطلب یہاں بھی بیکاز. ویل دا مین ریزن ایم اگینسٹ اٹ، جو بنیادی وجہ ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں، وہ اس لیے از دیٹ، وہ یہ ہے، دیر از آلویز این ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ، کیونکہ ہمیشہ ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک کا عنصر پایا جاتا ہے. یو نیور نو، تم کبھی بھی نہیں جانتے، اف سم ون ریئلی ڈڈ مرڈر سم ون، کہ یقیناً کسی نے کسی کو قتل کیا، مرڈر، قتل کرنا، آر یا ویل مرڈر از یوزولی دا مین ریزن. اچھا، یہ مرڈر جو ہے یہی سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے ڈیتھ پینلٹی کا، فار دا ڈیتھ پینلٹی. سو دیر از آلویز این ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ، سو ہمیشہ ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ، عنصر ہوتا ہے شک کا. یو کین نیور بی کوائٹ شیور، تم کبھی بھی مکمل یقین کے ساتھ، تمہیں پختہ یقین نہیں ہو سکتا. سو آئی تھنک دیر از آلویز اے رسک، سو اس وجہ سے میرے خیال سے ہمیشہ ایک خطرہ رہتا ہے. اینڈ یو شوڈنٹ کل سم ون، اور تمہیں کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے. میریان آئرلینڈ سے، آئی تھنک دیٹس اے ریئلی ڈیفیکلٹ کویسچن، میرے خیال سے یہ یقیناً ایک مشکل سوال ہے. اف دا ڈیتھ پینلٹی شوڈ بی ان پلیس، کہ ڈیتھ پینلٹی ہونا چاہیے. ان پلیس مطلب موجود، اس کا میننگ ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم، اکثر اوقات، آئی تھنک دیٹ آئی ایم اگینسٹ ڈیتھ پینلٹی، میں سوچتی ہوں کہ میں ڈیتھ پینلٹی کے، یعنی سزائے موت کے خلاف ہوں. دین، لیکن پھر یو نو کا مطلب میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ جملے کو پورا کرنے کے لیے ویل کی طرح، WELL کی طرح، بس ایسے ہی باتوں کے درمیان میں خلا کو پر کیا جاتا ہے. یو ریڈ اسٹوریز، تم ایسے قصے پڑھتے ہو، ان دا نیوز پیپر، اخبار میں، اسپیشلی اباؤٹ چلڈرن بینگ کلڈ، خصوصاً بچوں کے بارے میں جو ان کو قتل کیا جاتا ہے، پرٹیکولرلی کرول ویز آف اینڈنگ پیپلز لائف، خاص طور پر لوگوں کی زندگیوں کو ختم کرنے کے ظالمانہ طریقے. اینڈ دین سم ٹائمز آئی گیٹ سو اینگری، اور پھر کبھی کبھار مجھے بڑا غصہ آتا ہے، دیٹ آئی تھنک، کہ میرے خیال سے، یا کہ میں سوچتی ہوں، یا ہاں، جسٹ کل دیٹ پرسن، اس شخص کو کل ہی کرو، اس کو مار دو، بیکاز دے ڈیزرو اٹ، کیونکہ یہ ان کے مستحق ہیں یہ لوگ. بٹ ریئلی، لیکن واقعی، وین آئی کام ڈاؤن، جب میرا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آئی ڈونٹ بلیو ان ڈیتھ پینلٹی، مجھے ڈیتھ پینلٹی پر بھروسہ نہیں ہے، یعنی میرے خیال سے یہ ایک غلط چیز ہے. اچھا، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، یہ طریقہ آپ سمجھو.
آپ اس ویڈیو کو پہلے پورا سمجھو، اس کے بعد یہ جو آڈیو دیا گیا ہے یہ اس آڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرو اور پھر اس کو الگ سے کسی دوسرے موبائل میں یا کسی ٹیبلٹ وغیرہ میں آڈیو کو ڈالو اور پھر اس ویب سائٹ پر آ جاؤ. یہ ELLO یہ ویب سائٹ ہے ELLO. یہاں پر آپ مکسر اسباق میں کلک کرو. مکسر میں 1 سے 25 کلک کرو، وہاں سے لیسن 7 پر آ جاؤ. 7 پر آ کر آپ یہاں آ جائیں گے. اس کو دیکھو، اس ٹیکسٹ کو، اور پہلے اس ویڈیو کو، میری ویڈیو کو 2 3 4 مرتبہ دیکھ کر اس کو پورا سمجھو. پھر اس کے بعد آڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اسی طرح اس ویب سائٹ پر آ جاؤ. آڈیو کو الگ ٹیبلٹ وغیرہ میں رکھو اور اس کو دیکھتے جاؤ. اس کو یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا، اس کو دیکھتے ہوئے جیسے میں دیکھو اس کو دی ڈیتھ پینلٹی، اس کو دیکھتے ہوئے اس آڈیو کو سنتے جاؤ. یہ جو آڈیو دیا گیا ہے یہ انگریز لوگوں نے، ان لوگوں نے یہ جو تصاویر دی ہیں ان لوگوں نے خود یہ بات کی ہے، تو ان کی زبان سے ان باتوں کو سنو. یہ عمل اتنی مرتبہ کرو کہ آپ اس کو دیکھے بغیر اس کے آڈیو کو سمجھ سکو پوری طرح. جب یہ مرحلہ ختم ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ آپ کا ہے تیسرا مرحلہ. پھر خالص آڈیو کو کم از کم 25 سے 40 مرتبہ تک سنو. انشاءاللہ اس طریقے سے آپ 20 25 30 اسباق تک پہنچیں گے تو آپ کی زبان کھل جائے گی، آپ کو ہیزیٹیشن ختم ہو جائے گی. یقین کریں یہ ریسرچ پر بیس طریقہ ہے، تحقیق پر. آپ اس کو ٹرائی کرو. اردو سپیکرز یا پشتو سپیکرز جو لوگ اردو کو سمجھتے ہو، یا ہندی سپیکرز جو لوگ اردو کو سمجھتے ہو، آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ پھر انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے اس کا فائدہ، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ میجیکل جادوئی طریقہ ہے. بہرحال میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں. چینل کے اوپر کچھ اور ویڈیوز، اور قسم کے ویڈیوز بھی لا رہا ہوں جلد سے جلد. جو ہی میں فارغ ہو جب تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، کچھ مختصر ویڈیو 2 3 منٹ کے انگلش کے جو بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو پسند آ جائیں گے، گرامر کے الگ سے. بہرحال چینل کو سبسکرائب کرو اور چینل کو پھیلاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر آ جائیں. جتنا میں انکریج ہوں گا، سبسکرائبر جتنے زیادہ ہوئیں گے، زیادہ سبسکرائب کریں گے لوگ، تو اس طرح سے میں بہت زیادہ محنت کروں گا پھر آپ کے لیے، اور بہترین قسم کے ویڈیوز آپ کے لیے تیار کرنا شروع کروں گا. اوکے، اللہ حافظ.